السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان بن حرب صحابی رسول تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ 8 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر کعبہ کے لیے مکہ پر فوج کسی کا ارادہ کیا تو وہ اسے مفرین رکھنے کا اہتمام کیا تھا، مگر مکہ میں آپ کی آمد کی خبریں پہنچ گئیں۔ اس وقت تو مشرکین اور جب آبرہ قریش جنہوں نے آپ کو نہایت بے کسی کی حالت میں اس ارض مقدس سے جلا وطن کیا تھا، اپنے انجام سے بہت گھبرائے کہ اب اسلام کے سیلاب کو روکنا ان کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب پہنچ کر مرجحران میں قیام فرمایا۔ ابو سفیان، حکیم بن حجام اور بدل بن برقہ تحقیقات کے لیے نکلے تھے۔ دور سے دیکھا کہ مجہرہ کا میدان رات کی تاریخ میں روشنی کی کثرت سے بعد امن بنا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، یہاں عارفہ کی جیسی روشنی کیسے ہو رہی ہے؟ بدل نے کہا، بنی عمرو آگ روشن کیے ہیں۔ ابو سفیان نے تراج کیا کہ ان کی تعداد اتنی کہاں ہے؟ قریش نے مسلمانوں پر بڑی ستم آرائشی کی، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر اکابر صحابہ کے ہم خاندان تھے اور ان میں ان کے آجا اور اقرا بھی موجود تھے۔ اسی لیے حضرت عباس کے دل میں خیال آیا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے اور قریش نے پہلے سے جان و مال کی امان نہ لے لی تو سب تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس تلاش میں نکلے کہ اگر مکہ جانے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کی زبانی قریش سے کہیں بھیجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجہران تک پہنچ چکے ہیں، وہی لوگ آ کر جان بخشی کرا لیں۔ اتفاق سے حضرت عباس اسی سمت گئے جدھر ابو سفیان اور بدل تھے۔ ابو سفیان کی آواز سن کر حضرت عباس نے اس کو پکارا۔ اس نے آواز پہچان کر کہا، ابو فضل۔ حضرت عباس نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ ابو سفیان بولا، میرے ماں باپ فدا ہو تم پر، یہاں کہاں؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آ گئے ہیں۔ ابو سفیان نے سراسیمہ ہو کر کہا، پھر کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت عباس نے ان کے ساتھیوں کو لٹا دیا اور انہیں اب تفسیر کے لیے اپنے ساتھ سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ حضرت عباس ابو سفیان کو لے چلے، مگر وہ ازدہار مجرم تھا اور تمام مسلمان اس سے خوار کھاتے تھے۔ روشنی کی کثرت مزید بھی راجس فاس کیے دیتی تھی۔ قدم قدم پر لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ کون ہے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ اور حضرت عباس کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس لوگوں کی نظریں بچاتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن وہی حضرت عمر کی فوتگاہ کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور جو سے گجب میں بےتاب ہو کر چلائے، او دشمنی، خدا خدا کا شکر ہے کہ اس نے بلا کسی عہد پیمان اور ذمہ داری کے تجھ پر قابو دے دیا۔ مگر حضرت عباس ساتھ تھے، اسی لیے حضرت عمر سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، لیکن حضرت عباس ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے، خدا نے اس کو بغیر کسی عہد پیمان کے ہمارے حوالے کر دیا ہے، اجازت دیجیے کہ اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان کا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر برابر ابو سفیان کے قتل پر مصر تھے۔ ان کا اصرار دیکھ کر حضرت عباس نے فرمایا، اے عمر، اگر تمہارے قبیلے کا کوئی شخص ہوتا تو ہرگز اتنا اصرار نہ کرتا، لیکن تم کو بنی عبد مناف کی کیا پرواہ؟ حضرت عمر نے اس طنز کے جواب میں کہا، عباس، خدا کی قسم، مجھ کو تمہارے اسلام کی اتنی خوشی ہوئی کہ اپنے باپ ختم کے اسلام لانے سے نہ ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، اس وقت انہیں لے جا کر اپنے پاس سلاؤ، صبح کو فیصلہ کیا جائے گا۔ اس ارشاد پر حضرت عباس ابو سفیان کو ساتھ لے گئے، رات بھر پاس رکھا اور صبح کو حسب ہدایت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کر حاضر کیا۔ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کا پیاسا، جس نے آپ کی تحقیق اور جان لینے تک میں کوئی تعمیل نہ کیا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیت دی تھی۔
اسلام کے استحصال میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا تھا۔ بے کسو، لاچار اور بے حامیوں مددگار بارگاہ رسالت میں حاضر تھا اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن آف کرم کے علاوہ دنیا میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ بارگاہ رسالت سے اس سنگین مجرم کے لیے قتل کی سزا نہیں تجویز ہوتی، قید خانے کی چار دیواری میں بند نہیں کیا جاتا، جلا وطن کا حکم نہیں ملتا، بلکہ بما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی عملی تفسیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ابو سفیان افسوس کا مقام ہے، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو؟ اس سوال پر وہ زبان جو معلوم نہیں کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تیر لگا چکی تھی، یوں گویا ہوتی ہے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے صلہ رحم کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام نہ آتا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ابو سفیان تمہاری حالت قابل افسوس ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے خدا کا رسول مانو؟ جعلی ہوں میں اور قومی اوین اب بھی ترائے رسالت کی اجازت نہیں دیتی۔ جواب ملتا ہے میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر شریف اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم ابھی تک مجھ کو اس میں شک ہے۔ حضرت عباس یہ جاہل حمیت سن کر ڈانٹتے ہیں ابو سفیان اس سے پہلے کہ سر تن سے جدا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لو۔ حضرت عباس کی ڈانٹ پر ابو سفیان کلمہ توحید پڑھتے ہیں اور بہے سرکش جو جاہل رد سے خدا کے سامنے بھی نہ جھکا تھا آستان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر خم ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ بخاری میں بھی ہے لیکن نہایت مختصر ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ابو سفیان کی جان بخشی کا اعلان فرمایا بلکہ ان کے اس گھر کو جس میں بہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو چکی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مسبرے ہو چکے تھے، من دخلا درا ابی سفیان بہبا امن کی اعلان کرم سے بیت الامن قرار دیتے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد جب حضرت عباس ان کو لے کر لوٹنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو، فی افواہ سے الہی کا جلال اور مسلمانوں کی شوکت اور عظمت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اس ارشاد پر حضرت عباس نے انہیں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دریا اسلام میں تلاطم پیدا ہوا، ہر قبیلہ کے پرچم گزرنے لگے، پہلے غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جہین، ندیم اور سلیم یکے بعد دیگر ہتھیاروں میں ڈوبے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے گزرے، سب سے آخر میں انصار کا قبیلہ اس شان سے پرچم لہراتا ہوا نکلا کہ ابو سفیان متحر ہو گئے اور پوچھا یہ پرچم کس کا ہے؟ حضرت عباس نے نام بتایا، دفاتن سردار فوج حضرت سعد بن عباد ہاتھ میں علم لیے ہوئے برابر سے گزرے، ابو سفیان کو دیکھ کر پکار اٹھے آج رمضان کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان گھبرا گئے اور حضرت عباس سے کہا آج میری حفاظت تمہارے اوپر فرض ہے۔ سب سے آخر میں کوکب رسالت نمود ہوا، حضرت جبیر بن عبام کے ہاتھوں میں علم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قریب سے گزرے اور جمال مبارک پر ان کی نظر پڑی تو بآواز بلند پکار کر کہا آپ کو معلوم ہے ابھی سعد بن عباد کیا کہہ گئے ہیں؟ پوچھا کیا کہا؟ ابو سفیان نے بتایا، ارشاد فرمایا غلط ہے، آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج اس پر لاش چڑھایا جائے گا۔ مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا، آج کچھ ہونے والا ہے۔ بہے بڑبڑایا نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بی بی ہندا جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا، کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، مجرا گھوم کر آتا ہوں، وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرون دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں سے گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک بس اسی میدان پر پڑی، ہزاروں مسالیں روشن تھیں، لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی اور
उस लश्कर के काफी करीब पहुंच चुके थे। कुछ लोगों को उसने पहचान लिया था। यह उसके अपने ही लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना हिजरत कर चुके थे। इसका दिल डूब रहा था और वह समझ गया था यह लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ मक्का आ पहुंचे थे। वह छुपकर हालात का जायजा ले ही रहा था कि अकब से किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दिया। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। लश्कर के पहरेदार ने उसे पकड़ लिया था और अब उसे बारगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जा रहे थे। उसका एक एक कदम कई कई मन का हो चुका था। हर कदम पर उसे अपने करतूत याद आ रहे थे। जंगे बदर, ओहद खंदक, खैबर सब उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसने कैसे सरदार ने मक्का को इकट्ठा किया था, मोहम्मद को कत्ल करने के लिए कैसे नजासी के दरबार में जाकर तकरीर की थी कि यह मुसलमान हमारे गुलाम और बाकी हैं, इनको हमें वापस दो। कैसे उसकी बीबी हिंदा ने अमीर हमजा को अपने गुलाम हबसी के जरिए शहीद करवाकर उनका सीना चाक करके उनका कलेजा निकालकर चबाया और नाक और कान काट कर गले में हार बनाकर डाले थे और अब उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा था। उसे यकीन था कि उसकी रिवायत के मुताबिक उस जैसे दहशतगर्द को फौरन तहतीक कर दिया जाएगा। इधर बारगाह रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में असब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमा थे और सुबह के इदामा के बारे में मुशावरत चल रही थी कि किसी ने आकर अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर दे दी। अल्लाहु अकबर, खेमे मिनारा तकबीर बुलंद हुआ। अबू सुफियान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी खबर और कामयाबी थी। खेमे में मौजूद उमर इब्ने खत्म उठ खड़े हुए और तलवार को म्यान से निकालकर इंतहा जोश के आलम में बोले, उस बदबख्त को कत्ल कर देना चाहिए। शुरू से सारे फसाद की जड़ यही रहा है। चेहरा मुबारक रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबस्सुम नमूद हुआ और उनके दिलों में उतरती हुई आवाज गूंजी, बैठ जाओ उमर, इसे आने दो। उमर इब्ने तावा आंखों में गैस लिए हुए हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में बैठ तो गए, लेकिन उनके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि उनका बस चलता तो अबू सुफियान के टुकड़े कर डालता। इतने में पहरेदार ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर अबू सुफियान को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस हाल में पेश किया गया कि उसके हाथ उसी के सामने उसकी पुश्ते चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में मौत के साए लहरा रहे थे। लम्हाए रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहा हुए और असब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक अजीब जुमला सुना, उसके हाथ खोल दो और इसको पानी पिलाओ, बैठ जाओ अबू सुफियान। अबू सुफियान हारे हुए जवारी की तरह गिरने के अंदाज में खैमे की फर्श पर बिछे कालीन पर बैठ गया। पानी पीकर उसको कुछ हौसला हुआ तो नजर उठाकर खेमे में मौजूद लोगों की तरफ देखा। उमर इब्ने खत्ताब की आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। अबू बकर इब्ने कफा की आंखों में इसके लिए अफसोस का तासुर था। उस्मान बिन अफान के चेहरे पर अज़लदारी की हमदर्दी और अफसोस का मिला जुला तासुर था। अली बिन अबी तालिब का चेहरा सपाट था। इसी तरह बाकी तमाम असब के चेहरों को देखता देखता आखिर उसकी नजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर आकर ठहर गई, जहां जल्लत रहमत की खूबसूरत इंतजा के साथ कायनात की खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट थी। कहो अबू सुफियान, कैसे आना हुआ? अबू सुफियान के गले में जैसे आवाज ही नहीं रही थी। बहुत हिम्मत करके बोला, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उमर इब्ने खत्ताब एक बार फिर उठ खड़े हुए, या रसूलल्लाह, यह शख्स मक्कारी कर रहा है, जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहता है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं आज इस दुश्मन का खात्मा ही कर डालूं। इनके मुंह से कफ जारी था। बैठ जाओ उमर, रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फिर फरमाया, बोलो अबू सुफियान, क्या तुम वाकई इस्लाम कबूल करना चाहते हो? जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आप और आपका दीन ही सच्चा है और आपका खुदा भी सच्चा है। उसका वादा पूरा हुआ। मैं जान गया हूँ कि सुबह मक्का को फतह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। चेहरा रिसालत
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ تم آزاد ہو، صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں جا امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ ہوگا۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھیں اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی ریز کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا۔ مرحبا ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو، تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا تھا۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان کے جس کے سر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کے حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے کی کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایت مل چکی تھی کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کہ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتا جا رہا تھا، مکہ والوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی۔ صرف مسجد الحرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش چھینا نہیں جائے گا، کسی کو اس کی اراضی اور جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ اے مکہ کے لوگوں، ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ بنا ظلم اور تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر تلوار چلائے، لوگ جوگ در جوگ اس آفا کی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اس کی تعلیمات، یہ سکھایا تھا میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ اسلام پر فرمائے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔